بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پہ، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ ہم نے ان 4 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا، ہمارے سیاستدانوں کی محنت کس طرح کی تھی، کیا ہم نے ملک کو دیا، اور جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دے کے اسمبلیوں میں بھجوایا تھا اس کا ہم نے کیا کیا۔ پچھلے 3.5 پونے 4 سال جو گزرے، اس میں ہماری پارلیمنٹ مکمل طور پہ غیر فعال رہی۔ اس میں اپوزیشن کا ایک نان سیریس قسم کا ایٹیچیوڈ، کیونکہ اپوزیشن نے پہلے دن سے ہی ریکنسائل نہیں کیا، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، اور عمران خان کو پہلے دن سے ہی وہ حاکم تسلیم کرنے سے منکر تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی ممبران نے حلف اٹھانا تھا اسمبلی میں جا کے، تو مولانا اپنا انتشار پھیلانے کا فرض نبھا رہے تھے اور سب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بھی جا کے حلف مت اٹھائے۔ اس وقت تک تو کوئی پرفارمنس ڈیلیوری یا کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے نہیں تھی جس پہ کہ اس گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا، پی ٹی آئی کو، لیکن پہلے دن سے ہی یہ سسٹم کو تباہ کرنے کی سوچ تھی۔ چنانچہ وہ ایک بنیاد بن گئی۔ اس کے بعد لگاتار اس اثنا میں اپوزیشن، جس کے پیچھے مین پرائمر ہمارے محترم مولانا فضل الرحمان تھے، وہ اس کام پہ لگے رہے۔ ان کی اپنی خواہشات، ممبر اسمبلی نہ بن سکے، الیکٹ نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو اپنے طور پہ پریشانی۔ چنانچہ یہ وقت ہمارا تقریباً ضائع ہوا۔ اس میں واقعات بہت بڑے بڑے ہوئے۔ آپ کو یاد ہے کہ پلوامہ کے بعد بالا کوٹ کے اوپر اٹیک کا قصہ آیا۔ پاکستان تقریباً ایک بڑی جنگ میں جا رہا تھا، حالات بہر صورت کنٹرول میں آئے اور پاکستان باعزت طریقے سے سرخرو ہوا اس مشکل وقت سے۔ اور اس کے علاوہ بھی کرونا، اس نے حالات بڑے خراب کیے رکھے، اکانومی کے مسئلے، مہنگائی بے تحاشا، بیمار لوگ کرونا کی وجہ سے جانے جا رہی ہیں، 30,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی آپ کی سرحدوں پہ وہ بھی زور سے، افغانستان کا ایک مسئلہ جو امریکی پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ایل او سی ہماری پچھلے 2-3 سال بہت ہی ایکٹیو رہی، بہت زیادہ نقصان ہوا وہاں پہ ان کشمیریوں کا بیچارے جو ایل او سی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آپ کے قومی ہم آہنگی نظر آتی، اپوزیشن، گورنمنٹ وغیرہ یہ سارے متحد نظر آتے اور ملک کے لیے کام کرتے، لیکن یہ ہوا نہ۔ عمران خان آنے سے پہلے ایک نعرہ لگا کے آئے تھے کہ میں کرپشن ختم بھی کروں گا اور کرپٹ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، لہٰذا یہ تو غالباً ان کی مجبوری تھی کہ کرپشن کے کیسز بن رہے تھے اور وہ ان کیسز کے اوپر کوئی نرمی دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن کی غالباً پرابلم یہ تھی کہ اگر وہ کیسز چلتے ہیں تو پھر سزائیں ہونے کے چانسز ہیں، لہٰذا ایک طرف تو ان کیسز سے بچانے کے لیے اپنا پیسہ، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، دوسری طرف عمران خان کو سین سے ہٹانا ان کے لیے بڑا اہم تھا تاکہ آئندہ کے لیے ان کے رستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے، اور وہ جو مشکلات کرپشن کے کیسز کی وجہ سے ان کو آ سکتی ہیں وہ دوبارہ ان کا کوئی بھی نام لینے والا نہ ہو۔ چنانچہ یہ سارا سلسلہ چلا اور پھر وہ ایجیٹیشن، کبھی دھرنے، کبھی کچھ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس ووٹ کا معاملہ آ گیا۔ نو کانفیڈنس ووٹ کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت گئی اور ایک یہ 12-13 پارٹیوں کی حکومت آ گئی۔ مجھے بہت سارے لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یہ 12-13 پارٹیاں ہیں، ان کے سب کے منشور مختلف ہیں، ان کی آئیڈیالوجی نہیں ملتی، اور سب کے اندر ایک ہوس اقتدار کی موجود ہے، لہٰذا یہ کام جو ہے وہ ان کے لیے چلانا بڑا مشکل ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم یا وہ لوگ
منظر عام پہ آئے، نئے وزیر اعظم وہ حضرت ہیں اور ان کے بیٹے نئے چیف منسٹر، جن پہ درجنوں کیسز ہیں منی لانڈرنگ اور کرپشن کے۔ پھر شہباز شریف پہ تو کیس ہے ماڈل ٹاؤن میں جو 15-16 لوگ مار دیے تھے، ان کا مقدمہ بھی موجود ہے۔ بدقسمتی کہ ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا، عدالتیں ہلتی نہیں، کرنے نہیں دیتی اس پہ کچھ۔ پھر یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کئی سال، 3 دہائیوں سے یا اس سے بھی زیادہ یہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں اور میرٹ کی بربادی کی، میرٹ پہ نہیں بلکہ اپنی خوشی، خواہش اور تعلقات کی بنا پہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے رہے۔ باہر اپنی دولتوں کے انبار لگائے، قوم کو بیگر کا نام دیا، اور آگے کی وین قطن نہیں، نعرہ بازی ضرور ہے۔ ان حالات میں اور کچھ اور پرسنل لائف کے کئی ایشوز اور چیزیں ہیں جن کا ذکر آتا ہے، تو آپ کو اس سارے کھیل میں یہ ملا۔ اب باقی جو اس میں ملے گا وہ کچھ زرداری صاحب کی مہربانی ہوگی، وہ کچھ وصول کریں گے، کچھ اور دوسرے۔ اس میں وطن عزیز کا کتنا نقصان ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ زرداری صاحب نے کہا جی ہم وزارتیں لینا نہیں چاہتے، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ وہ ہر صوبے میں گورنر اپنا لگانا چاہتے ہیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں اسپیکر کی سیٹ وہ لینا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہاتھ کھینچ لے تو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ یوں لڑک کے تو گندے نالے میں جا گرے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں منت سماجت کر رہے ہیں۔ مولانا بھی للچائے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونا چاہیے جبکہ دوسرے الیکشن کروانا نہیں چاہتے، اور مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کی کوئی اصلاحات کرنی ہے اس کے لیے تو یہی جو کچھ بچی کھچی اسمبلی ہے اس سے کچھ اصلاحات کروا لیں تاکہ الیکشن متنازع نہ ہو اور آگے الیکشن کے لیے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ نظر مولانا کی کثرت صدارت پہ بھی ہے۔ کثرت صدارت ہمارا ایک خاص، انتہائی ایک کہہ لیجئے کہ بدقسمت بلڈنگ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ ہم نے قدرت کے خاص شاہکار اندر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ کبھی چودھری فضل الہی کا ذکر آتا تھا، فضل الہی کا ایک مذاق بنا ہوا تھا، جو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، جس کی کوئی وقت حیثیت نہیں تھی، یا جس شخص کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کچھ کرنے کا، تو اس کو تو مذاقاً کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا چودھری فضل الہی ہے۔ باقی لوگ بھی وہاں پہ اسی طرح کے آتے رہے، لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں تو ایک انتہائی شاطر آدمی وہاں پہ کثرت صدارت میں گیا، جو باہر اپنی کرپشن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ کیا قصور کیا تھا اس قوم نے؟ کیا اس قوم کی غلطی تھی جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا؟ اور اب وہی نقشہ دوبارہ آ رہا ہے۔ اگر اسی کثرت صدارت کے مقدر میں مولانا لکھے ہیں تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کثرت صدارت کی حرمت کیا رہ جائے گی اور اس کی وقت کیا ہوگی۔ لیکن بہرصورت چونکہ ہمارے پولیٹیشن صرف اور صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، اقتدار مانگ رہے ہیں، اختیار مانگتے ہیں، پیسے کی لالچ ہے، وطن کا، ملک کا تو سوچنا بالکل وہ ان سے دور دور نظر نہیں آتا، تو کثرت صدارت کو بھی یہ دن دیکھنے ہوں گے۔ عمران خان کا اور ان کا فرق صرف یہی نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے دل میں خلوص ہے، محبت ہے وطن کے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں کے دلوں میں محبت صرف ایک لفظ کے طور پہ ہے، عملاً شاید وہ نہیں ہے، مفاد پرستی ہے۔ اور عمران خان کی بہت کمزوریاں، اس کی وی این کی کمزوری ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی سوچ شاید اتنی گہرائی میں نہیں ہے، یہ ایشوز تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں حب الوطنی کی کوئی کمی ہے، یا اس کے اندر جرأت کی
یا اس کے اندر کوئی جو کوئی ایمانداری کی کوئی کمی ہے، یہ چیزیں اس کی پرسنالٹی میں نہیں ہیں۔ سو بہت ساری خامیوں کے باوجود اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو پاپولیرٹی، اس کی جو شہرت نظر آئی یا اس کو جو پذیرائی ملی عوام سے، اس سے سسٹم میں کون کون خائف ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق پہلے ہی کوششیں جاری کر دی گئی ہیں، کچھ بزنس کمیونٹی کے ٹائکونز ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو راضی کریں کہ وہ کسی طرح اپنی ایکٹیویٹی کو دھیما کر دے، کم کر دے، اور اس کے سر پہ ایک تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے فارن فنڈنگ کی، غالباً دوسرے رستے پہ فارن فنڈنگ کا نام لے کے اس کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ المیہ ہے کہ اس ملک میں جہاں ججز کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ وہ غالباً قانون سے زیادہ انڈیویجول کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم نے ساتھ نبھانا ہے، یا کچھ اور پرابلم ہے، کیونکہ یہاں انصاف کا پھر مسئلہ پیدا ہوگا۔ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پی ایم ایل این پہ بھی ہے، لیکن اگر سنا جائے گا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا سنا جائے گا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان کو اس کیس کی وجہ سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے کیا کنسیشن لینا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ لے سکیں گے۔ عمران خان بنیادی طور پہ ایک ڈٹرمنیشن والا بندہ ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی جو پبلک ریلیشننگ یا پبلک کی ریچ آؤٹ ہے، پبلک سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کی ایکسرسائز ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھے گی، اس میں جوش اور جذبہ آئے گا، اور اس شخص کو بڑا مشکل ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس وغیرہ کا یا کسی اور چیز کا نام لے کے بلیک میل کر سکیں۔ لیکن اگر بلیک میل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پھر لازماً اس کو یا پارٹی کو نااہل کرنے کا عمل کیا جائے گا۔ میں اپنے اس ویلاگ کی وساطت سے تمام ان لوگوں کو جو اس قسم کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح اس ایرینا سے نکال کے باہر کیا جائے، میں ان کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وہ کر کے دیکھ لیں۔ عمران خان جو ہے وہ ان چیزوں سے گھبراتا نہیں، اور عوام کی سپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ کام کر نہیں سکیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو آپ مزید کیوس اور پرابلمز میں دھکیل دیں گے، جو مناسب نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔